مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. خدارا اپنے بچوں کو نصیحت کرے کہ سوشل میڈیا میں امن کی بات کریں. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. آج ہمارا معاشرہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے. جہاں کبھی مسجدوں سے امن و محبت کی بات ہوا کرتی تھی، وہاں آج نفرت اور اشتعال نے جگہ لے لی ہے. جہاں کبھی علماء قوم کو جوڑنے والے ہوا کرتے تھے، وہاں اب اکثر مولوی طبقہ لوگوں کو بانٹنے والا بن گیا ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے گھروں سے ہی اصلاح کی شروعات کرنی ہوگی. خدارا اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ زبان سے نکلا ایک لفظ، ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک جملہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ بن سکتا ہے. توہین مذہب کے نام پر ظلم، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آج ہم ایسے ملک میں جی رہے ہیں جہاں الزام لگانا آسان ہے اور ثابت کرنا ضروری نہیں. کسی کو بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس نے توہین کی ہے، اور پھر ہجوم جمع ہو جاتا ہے. نہ پولیس، نہ عدالت، نہ گواہی، نہ دلیل. یہ وہی رویے ہیں جن کی وجہ سے ہم بطور قوم انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. چند دن پہلے کا واقعہ سب کے سامنے ہے. بھتیجے نے اپنی پھوپھو کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ جائیداد کا تھا، مذہب کا نہیں. مگر خون بہہ چکا تھا، عزت پامال ہو چکی تھی. اسلام نے کہاں اجازت دی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کو مجرم بنا دیا جائے؟ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. سورہ الحجرات آیت 6. سوشل میڈیا نیا ہتھیار نفرت کا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کل سوشل میڈیا ایک ہتھیار بن چکا ہے. جہاں کبھی لوگ باتوں سے متاثر ہوتے تھے، اب وہ پوسٹ اور ویڈیو سے مشتعل ہوتے ہیں. جھوٹے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں، دوسرے کے نام سے توہین آمیز مواد پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر بے قصور نوجوانوں کو بلاسفیمی کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے. کئی احمدی، کئی مسلمان، کئی غیر مسلم، سب اس فتنے کی زد میں آ چکے ہیں. کسی کا فیس بک ہیک ہوا، کسی کا انسٹا، کسی کا واٹس ایپ. پھر ایک دن دروازہ کھٹکتا ہے، ہجوم جمع ہوتا ہے اور گھر تباہ ہو جاتا ہے. آج کے اس پرآشوب دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، مگر افسوس کہ یہی سوشل میڈیا اب بہت سے گھروں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. خدارا اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ امن، محبت اور برداشت کی بات کریں، نفرت اور شدت پسندی سے دور رہیں. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے الفاظ اور حرکات پر توجہ دیں، کیونکہ ایک غلط پوسٹ، ایک غلط تبصرہ یا ایک جھوٹا الزام کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے. آج ہم ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں کہ کسی پر بھی توہین مذہب کا الزام لگانا ایک کھیل بن چکا ہے. یہ وہی معاشرہ ہے جہاں اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملک نہیں چھوڑ رہے، ہم جان بچا کر جا رہے ہیں. والدین اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجتے ہیں اور دل میں یہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں وہ واپس نہ آ سکے. لاکھوں لوگ اس سال پاکستان سے چھوڑ کر نہیں بلکہ بھاگ کر گئے ہیں، کیونکہ یہاں الزام لگانا آسان اور انصاف ملنا مشکل ہو چکا ہے. مولوی طبقے نے جھوٹ، افواہوں اور تعصب کے وہ بیج بو دیے ہیں جن کی جڑیں اب ہمارے گھروں تک پھیل چکی ہیں.
ہر شخص دوسرے پر شک کرتا ہے، ہر زبان سے نفرت کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ احمدی ہوں یا دوسرے مسلمان، سب کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جھوٹے لنکس اور جعلی میسیجز کے ذریعے لوگوں کو توہین مذہب جیسے سنگین کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی نوجوانوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے ان کے خلاف مقدمے درج کروا دیے گئے۔ لہٰذا والدین اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں کہ سوشل میڈیا پر امن، اخلاق اور برداشت کا پیغام پھیلائے۔ کسی بھی نامعلوم لنک یا مواد پر کلک نہ کریں، کسی کے مذہب یا عقائد پر تبصرہ نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر انصاف اور سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ احمدی، سنی، شیعہ یا کوئی بھی، سب کی جان قیمتی ہے۔ خدارا یہ سوچ بدلیں کہ صرف ہمارا ایمان درست ہے اور دوسروں کا غلط۔ یہی سوچ فساد کی جڑ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ سورہ الحجرات آیت 13۔ ہر انسان کی جان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، مقدس اور محترم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی معاہد غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری۔ تو پھر ہم کون ہیں جو مذہب کے نام پر فیصلہ سناتے ہیں؟ والدین کی ذمہ داری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کے والدین کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے بچے کس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کن گروپس میں شامل ہے، کن سے بات کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی آزادی کے ساتھ ایمان اور اخلاق کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام شدت پسندی کا نہیں بلکہ رحمت اور برداشت کا دین ہے۔ اگر کوئی اشتعال دلائے تو صبر کریں، اگر کوئی نفرت پھیلائے تو محبت سے جواب دیں، اگر کوئی دھوکہ دے تو قانون اور انصاف پر یقین رکھیں۔ انصاف ہی امن کی بنیاد ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور ظلم سے روکتا ہے۔ سورۃ النحل آیت 90۔ اسلام کا اصل پیغام عدل ہے، اور عدل تب قائم ہوگا جب ہم جذبات کے بجائے تحقیق، سچائی اور قانون کو ترجیح دیں گے۔ آخر میں ہم سب کو ایک پیغام ضرور دیں گے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنے گھروں، اپنے بچوں اور اپنے مستقبل کو بچائیں۔ جو قوم انصاف کھو دیتی ہے وہ صرف مٹی اور خون کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ خدارا، اپنے گھروں میں امن کی تعلیم عام کریں، اپنے بچوں کو برداشت اور محبت سکھائیں، اور سوشل میڈیا پر صرف وہی بات کریں جو انسانیت اور اسلام دونوں کے شایان نشان ہو۔ یہی نجات کا راستہ ہے، امن، سچائی، عدل اور خوف خدا۔ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کا بھائی، اس نے اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، اور عشق رسول میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ نماز پڑھتا 5 وقت کا، اور کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کی کسی نے مخبری کر دی کہ یہ لبیک والوں کے ساتھ دھرنے میں گیا ہوا تھا۔ اس کو سول کپڑوں میں آ کے اٹھا لیا گیا اور اس کو تھانے لے گئے، اور یہ لے کر کب گئے؟ ویکنڈ کے اوپر، کہ جب ہفتہ اور اتوار آگے چھٹی آ جائے گی اور ماں پریشان ہوگی، بہن بین کرے گی، بھائی پریشان ہوگا، باپ روئے گا، ان کا بس نہیں چلے گا، اور وہ پریشان ہو جائیں گے جب وہ اپنے بچے کو جیل کے اندر دیکھیں گے، معصوم بچے کو جس نے کبھی زندگی میں چینٹی نہیں ماری، تو وہ جو ہم کہیں گے وہ مانیں گے۔ یہی ہوا، سودے بازی پہ بات آ گئی۔ انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے دو، ہم سوچتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے، ورنہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے، سوموار کو دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے۔ بھائی پریشان ہو گیا اس کا، جس کی میرے سے بات ہوئی۔ سودے بازی چلتی رہی، بینڈ ڈالے گئے، پگڑیاں اتار کے پاؤں میں رکھی گئی کہ خدا کا نام ہے، بچہ معصوم ہے ہمارا، چھوڑ دے۔ نہیں رہی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پر تھا یا نہیں تھا، مخبری ہوئی ہے کہ تھا، پکڑ لیا اس کو۔ رات گئے، 5 لاکھ مانگا گیا کہ چلے 5 لاکھ دیں، ہم ایک کام کریں گے کہ اس کو دہشت گردی کا پرچہ نہیں ڈالیں گے، اس کے اوپر پرچہ ہونا ہے، بغیر پرچے کے اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر بین کیے گئے، پھر ترلے منتیں، پھر پگڑیاں پاؤں میں کہ کم کر لیں۔ 2.5 لاکھ کے اوپر آدھی رات کو وہ مان گئے کہ ہم اس کو دہشت گردی کا پرچہ نہیں ڈالیں گے، FIR اس پہ ہوگی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، سچ ہے، بول دیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے، اب یہ ہوگا۔
भले इसका करियर सारी जिंदगी तबाह हो जाए, भले इसको कहीं नौकरी ना मिले, भले ये बाहर के मुल्क में कहीं जॉब करने के लिए न जा सके, कल को इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना मिले, हमें कोई परवाह नहीं है। आपका खानदान उजड़ता है उजड़ जाए, पर्चा इस पे हमने देना है। 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के बावजूद उस बच्चे के ऊपर पर्चा दिया गया। और अब 2.5 लाख के इवज होगा ये कि उन्होंने कहा कि हफ्ता इतवार रुक जाए, सोमवार को हम इसको अदालत पेश करेंगे और वहां पे खुद ही इसकी केस थोड़ा सा कमजोर समझ के तो हम इसकी जमानत करवा के इसको भेज देंगे। पर्चा नहीं कैंसिल हो सकता। पहले ये 3 साल तक पीटीआई वालों के साथ काम हुआ, अब ये लब्बैक वालों के साथ। मकसद ये है कि आप दाढ़ी रखना छोड़ दें, मकसद ये है कि आप मसाजिद को तामीर करना छोड़ दें। उसका भी बता रहा हूं मैं आपको कि जनाब डीओ साहिबान मतवज्जो हो जाएं। एक वॉइस नोट मेरे पास आया, डीओ साहिबान मतवज्जो हो जाएं, पंजाब भर में जितने भी स्पीकर हैं मसाजिद के ऊपर नजर रखें कि सिवाय नमाज के अजान के और सिवाय खुतबे के स्पीकर ना ऑन हो। अगर किसी ने तकरीर की, अगर किसी ने नात पढ़ी, FIR होगी। बहावलपुर, सिर्फ बहावलपुर के एरिया में 12 FIR 12 मस्जिदों के ऊपर एक रात में हुई है, जो जुम्मे की रात गुजरी है सर। और जब हम एहसन इकबाल साहब को कल सुन रहे थे, मैं जुमला सुन के परेशान हो गया कि यार कहीं वाकई में ये जन्नत भी नहीं, ये सीधे कहीं इनको टिकट तो नहीं मिलेगा जन्नत का भी। वो कहते हैं कि जब तक एक भी मुस्लिम लीग का नून लीगी एक भी जिंदा है ना, इस्लाम को कुछ नहीं होता। ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं। दावा सुनिए और काम देखिए कि आपकी हुकूमत में दाढ़ी रखने वाले बच्चे को महज शिकायत करने पे किसी ने मुखबरी की दुश्मनी में और उसको पकड़ के ले गए। पहले 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 2.5 लाख पे बात आई और वही पर्चा करने के बाद। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने वो भी देखा और हमने दिखाया, मेरी हुकूमत ने दिखाया, इस मौजूदा रजीम ने दिखाया, इन पपेट्स ने दिखाया कि मेरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर तो नेतन्याहू चल रहा था और इमरान खान की तस्वीर बैन की हुई है, उसका नाम बैन किया हुआ है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अभी तो आपने वो दिन भी देख रहे हैं जब आपका बच्चा बाहर जाएगा और अल्लाह ना करे वापस ही नहीं आएगा। आप देखेंगे, परेशान होंगे, बच्चा कहाँ गया, और थोड़ी देर बाद आपको कोई बताएगा भाई नीचे आग शाग लग गई है, धुआं उठ रहा। आप परेशान हो जाएंगे, भाई क्या हो गया। फिर कोई आपको बाहर से आके बताएगा कि भाई बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं, आपके बच्चे ने दीन के खिलाफ कोई बात कर दी, किया या नहीं की उसका कोई पता नहीं, मगर लोग इकट्ठे हो गए हैं आपके बच्चे को और आपको सजा देने, और घर मार सब चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया। आप फिर देखेंगे कि भाई हुआ क्या, पता ही नहीं लगा, बच्चा कहाँ गया, घर कहाँ गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, 10-3 सजाएं देने वाले हैं। तो ये हालात अभी नज़र आएंगे क्योंकि हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, उसी तरफ निकलते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं पिट से आपा डाल रहा हूँ कि भाई जहाँ कुछ मिलता है निकल जाएं, उसको छोड़ के निकलने वाली करें, अपनी जान बचाएं। पहले होता था लोग जब मुल्कों से निकलते थे, अभी दूसरे मुल्कों के लोग कभी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो बताते हैं जी हम जा रहे हैं, उधर से वापस आएंगे। अब हमारे जो लोग निकल के जा रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि हम मुल्क से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जान बचा बचा के भाग रहे हैं। ऐसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैं कोई चीज़ देख रहा था कि साल से शुरू होने से लेकर अब तक लाखों लोग मुल्क से भाग गए हैं, जान बचा के, छोड़ के नहीं गए, भाग के गए कि भाई अब वापस नहीं आना। बहुत से लोगों का ये प्लान है कि भाई बाहर ही जिएंगे, बाहर ही मरेंगे, क्योंकि वापस वो हालात आपके सामने। तो खुदारा सिचुएशन को समझ लें, बाहर निकलने की तैयारी कर लें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये ना हो कि बाहर वाले भी अपने दरवाजे आपके लिए बंद कर दें। ये नौजवान बुध 22 अक्टूबर को ही पुलिस हिरासत में मर गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। SIU ने तशद्दुद करके 15 साला लड़के को मौत की घाट उतार दिया। क्या रियासत इस माँ को इस जैसा इरफान वापस दिलवा सकती है जिसे घर से बेगुनाह उठाकर मार दिया जाए और कहा जाए गलती से उठा लिया था? कराची। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। YouTube चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, हम तो रखते हैं
مسلمانوں کا دین